رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیجئے اور رمضان مبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے بابرکت ہے، اس لیے سارے مہینوں کا سردار ہے، اس لیے اس کے عبادات افضل ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور رب کائنات فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے۔ تو رمضان مبارک کو اللہ جل جلالہ نے فوقیت اس لیے عطا کی کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے بلحون العرب، عرب کے لب و لہجے میں، واصواتها، اور ان کے آوازوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو آرڈر جاری فرما رہا ہے کہ آپ نے اگر قرآن مجید پڑھنا ہے تو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے، اور ایسا پڑھنا ہے کہ ہر مخرج کا لحاظ رکھنا ہے، ہر صفت کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہمارے عجم میں اکثر لوگ قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کبھی کبھار قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر لعنت بھیج رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ قرآن مجید کے مخارج اور صفات اور ان ادائیگیوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے جس طریقے سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو لامحالہ اس سے مقصود اللہ وہ بدل جاتا ہے، تغیر اور تبدیلی اس میں آ جاتی ہے، تو پھر قرآن مجید کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے، اور اس طریقے سے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ قرآن مجید کی ادائیگی کو، قرآن مجید کے حروف کو اس طریقے سے ادا کرے جس طریقے سے اس کی ادائیگی کا حق ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے عجم میں دستور اور قانون یہ ہے کہ عموماً بڑے قاف کو کاف پڑھتے ہیں، اور قاف کی جگہ اگر کاف پڑھ لے تو اتنی بڑی تغیر اور تبدل آتا ہے، اتنا بڑا معنی بدلتا ہے کہ عربی میں قاف کا لفظ اگر ہم استعمال کرتے قلب، اگر اس قاف کو چھوٹا قاف استعمال کر دیا جائے تو اس کا معنی آتا ہے قلب۔ قلب کے معنی دل کے آتے ہیں اور قلب کے معنی کتے کے آتے ہیں، حالانکہ ہمارے عجمی لوگ اس میں ذرا برابر جو ہے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قلب کے بجائے قلب استعمال کرے گا تو میرا عزیز ساتھیوں معنی بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ جب معنی بدلے گا تو لامحالہ اس حدیث کا مصداق بنے گا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کبھی کبھار قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر لعنت بھیج رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر قرآن مجید کو اس کے مخارج اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو لامحالہ اس حدیث کا مصداق آپ پھر بن جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید رمضان مبارک کی تیاری کے ساتھ ہمیں جو ہے قرآن مجید کی ادائیگی اور قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر لینا چاہیے جس طریقے سے اس کا نزول ہوا ہے، تاکہ ہم پڑھنے میں اللہ رب العزت کے مقصد کو، اللہ رب العزت کے مقصود کو نہ بدلے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور زبانوں کے لیے ہماری کوششیں ہوتی ہے، ہم اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ان زبانوں کو سیکھا جائے، ان کے جو ہے ادائیگی کو اس طریقے سے ادا کیا جائے جس طریقے سے اس کا حق ہے۔
لیکن قرآن مجید تو وہ کلام ہے جو ہدی للناس ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس کی ادائیگی اگر ہم اس طریقے سے نہ کریں جس طریقے سے وہ نازل ہوا ہے تو میرے عزیز ساتھیو ہمارے لیے وبال اور نقصان بنے گا۔ تو رمضان مبارک کی تیاری ہمیں اس نہج پر بھی کر لینے چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے چاہیے، ہمیں قاری کے سامنے بیٹھنا چاہیے اور اس کے سامنے بیٹھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے کہ آیا ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی تو نہیں ہے، اگر ہے تو قاری صاحب سے درخواست کرے، ریکویسٹ کرے کہ ہماری اس ادائیگی کو آپ ٹھیک کریں، اس کے لیے ہم وقت نکالیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رمضان مبارک کے لیے 6 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے، اور تیاری کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ اگر ہم جو ہے عبادات رمضان مبارک میں کر رہے، کئی ایسے عبادات جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ ملے، چاہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہوا، چاہے وہ نماز کا پڑھنا ہوا، چاہے اس کے علاوہ صدقات کی ادائیگی ہوئی، چاہے کوئی بھی کام ہوئے، اس کے لیے وہ تیاری کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے ہمارے قرآن مجید میں کوئی غلطی کوتاہی ہے، قاری کے سامنے بیٹھ کر سنایا جائے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اسے نکال لینا چاہیے، کیونکہ میرے عزیز ساتھیوں ساری زندگی اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور غلط پڑھیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں ثواب کے بجائے ہمیں نقصان ملے گا، ثواب کے بجائے ہمیں جو ہے یہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہوا کہ کبھی کبھار قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن مجید اس پر لعنت بھیج رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے مقصد کو، اللہ رب العزت کے مطلب کو، جس مقصد کے لیے آیات کا نزول ہوا ہے وہ شخص تبدیل کر رہا ہے اپنے ادائیگی کی وجہ سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدلے گا تو اللہ کا مراد بھی بدل جائے گا، لہٰذا پھر یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، قرآن مجید کی طرف سے لعنت برسے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم رمضان مبارک کی تیاری کریں، تیاری میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے قاری سے پڑھیں اور قاری کے سامنے سنائیں۔ قراء حضرات الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مسجد میں مدرسہ ہے اور ہر مدرسے میں قاری صاحب موجود ہے، اس کے سامنے اپنے قرآن مجید کی ادائیگی کو ٹھیک کریں اور اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں، چاہے وہ رمضان مبارک میں قرآن مجید پڑھنا ہوا یا اس کے علاوہ اور مہینوں میں پڑھنا ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کے مطالب اور مقاصد کو تبدیل اور تغیر کرے اور اس کی وجہ سے ہم لعنت کے مستحق بن جائیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کی تیاری جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یہ دعا مانگا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے رمضان مبارک کی تیاری ہر لحاظ سے کر لینے چاہیے، اپنے قرآن مجید کی ادائیگی کو بھی درست کر لینے چاہیے، اپنے عبادات کو بھی درست کر لینے چاہیے، تاکہ رمضان مبارک میں جو عبادات کرے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 منٹ باقی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم انگلش کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی مولوی صاحب اس میں تھوڑی سی تغیر کر لے تو سب ہنستے ہیں، کس نے دیکھو یہ ایسا بول دیا، اور پھر آگے کہتے ہیں مولوی صاحب ایسا نہیں تھا، ایسا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں قرآن مجید کا ماہر ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مدارس سے ایسے ماہروں کو پیدا کیا۔ اور اس دن میں نے جو ہے ایک بچے کی تلاوت سنی، دل خوش ہوا۔ آپ اس بچے کو صرف آیات بتا دیں کہ فلاں نمبر آیات، وہ پورا کا پورا آپ کو بتاتا کہ اس صورت میں اتنی آیاتیں ہیں، اتنے کلمات ہیں، اتنے حروف ہیں، اور پھر جو ہے میرے عزیز ساتھیوں اس قرآن مجید کے وہ بچہ جس کی عمر تقریباً 11 سال تھی، وہ بتاتا تھا کہ اتنی کلمات اور اتنے حروف اس صورت میں ہیں۔ یعنی مدارس کی محنت کو دیکھا جائے کہ الحمدللہ آج ایسے چھوٹے بچے کو، جس کو قرآنی کمپیوٹر کہتے ہیں، ایسے طلبہ کو پیدا کر رہے ہیں کہ آپ صرف نمبر بتاؤ گے اور نمبر بتانے کے بعد پوری سورت کا جو ہے آپ کو سب کچھ بتائے گا، کس صورت میں اتنی آیاتیں ہیں، اتنے کلمات ہیں، اتنے حروف ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یا یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ اچھا اس سے پہلی والی آیات کیا ہے۔ یعنی میں حیران ہوا، پہلی والے آیات سے پہلی والی آیات پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی ہم کہیں نا وَلَضَّالِّينَ آمین،
اس سے پہلی والی آیات پڑھو تو مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ تو ہم 5 وقتہ نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, لیکن وَلَضَّالِّينَ آمین سے پہلی والی آیات اگر میں کس سے پوچھ لوں تو مشکل ہو جائے گا. بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے؟ من الجنۃ والناس سے پہلی والی آیات کون سی ہے؟ یہ مشکل ہو جاتے ہیں. اور وہ بچہ ماشاءاللہ اس سے اگر آپ کہتے کہ آپ پہلی والی آیات بتا دیں پر بتا دیتا ہے, تو یہ ماہر ہے. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ ابی بن کعب آپ کو قرآن مجید سنائے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرا نام اللہ رب العزت نے لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی آپ کا نام لیا, خوشی سے روئے اور پھر قرآن مجید سنایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سب سے زیادہ اقرا, سب سے زیادہ بہترین قرآن مجید پڑھنے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شعبے کو ایک فرد دیا تھا. قرات کے شعبے کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملتا ہے ابی بن کعب سے کہو کہ وہ آپ کو قرآن مجید سنائے. تو میرا عزیز ساتھیو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری مہارت ان زبانوں میں ہے, انگلش میں ہے اور اس کے علاوہ اور زبانوں میں ہے, ہمیں عربی میں مہارت حاصل کر لینے چاہیے تاکہ قرآن مجید کے حروف, قرآن مجید کا معنی اور قرآن مجید کی ادائیگی کا ہمیں پتہ چلے. اور پھر میرے عزیز ساتھیو آپ کو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, آپ کے خیالات ادھر ادھر نہیں ہوں گے. ایک شخص تھا نا کہ نمازیوں میں جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا کہ جناب والا 4 رکعتیں ہوئی یا 3 رکعتیں ہوئی ہے. تو باتیں ہوئی, آخر میں وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو صحیح بتاؤں گا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہے. اس نے کہا دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے, 1 دکان کا باقی ہے. ہر رکعت میں وہ اپنی دکانوں کا حساب کیا کرتا تھا. تو اگر ہم قرآن مجید کے معنی کو سمجھیں گے, اس میں مہارت حاصل کریں گے, ہمارا دھیان دکانوں کی طرف نہیں جائے گا, ہمارا دھیان اس کے معنی اور اس ورڈ, اس الفاظ کے ترجمے کی طرف جائے گا, اور پھر ہمیں نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.